نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، قرآن مقدس کی تلاوت اگر اچھی آواز والا کرے تو ہر انسان بغیر متاثر ہوئے نہیں رہ سکتا۔ انسان تو انسان، جنات بھی غلام بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ جنات کس کی تلاوت پر غلام بھی بن گئے اور مرید بھی ہو گئے۔ آج سورہ کافرون کی مشق کرتا ہوں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 4 سورتیں مشق کر لینا بہت ضروری ہے، تاکہ 4 رکعت والی نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو آئیے ایک بار زبانی مشق پھر دیکھ کر مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ 114 سورتیں ہیں قرآن مقدس میں، مگر صرف سورہ برات کے علاوہ، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ نماز میں بھی سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب، افضل، ثواب ہے۔ اب لیجئے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل، قاف کو حلق سے نکالا جائے گا۔ قل، یا کے اوپر مد ہے، اس کو بڑھایا جائے گا۔ یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد، اعبد، الف عین زبر آ، الف عین زبر آ، لا، لام کے اوپر مد ہے، لام کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ لا اعبد، لا اعبد ما تعبدون، تعبدون، عین کو حلق سے ادا کیا جائے گا۔ تعبدون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا، اسلام کو بھی بڑھایا جائے گا، ان پہ غنہ کیا جائے گا، انتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، اعبد، حلق سے، حروف حلقی ہے عین، اس لیے حلق سے، اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یہ عین بھی حلق سے، یہاں بھی یہ عین حلق سے، اور لام کو یہاں بڑھایا جائے گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ولا انتم عابدون ما اعبد، اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔
پھر ایک بار اور مشق کرتے ہیں، آپ حضرات بغور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد پہلے الف پھر ہے عین لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین۔ دیکھیے یہاں نون پہ پیش ہے، اس کو دینکم پڑھا جائے گا، دینکم نہیں دینکم۔ بعض لوگ جو ہے جلد بازی میں یا انجانے میں نااہلی میں پڑھ جاتے ہیں دینکم، لکم دینکم، دینکم نہیں دینکم، لکم دینکم ولی دین۔ بعض لوگ ولی الدین پڑھتے ہیں، بعض لوگ جو کم پڑھے ہیں اس کو پڑھتے ہیں ولی الدین، ولید یہ کو دال میں ملا دیتے ہیں، جبکہ دال الگ ہے، دال پہ تشدید نہیں نہ تو جزم ہے، لہٰذا اس کو دین الگ پڑھا جائے گا، ولیہ الگ پڑھا جائے گا۔ لکم دینکم ولی دین۔ تو حضرات گرامی، یہ سورہ کافرون میں نے آج مشق کیا ہے، آپ حضرات بھی اس کو دیکھ دیکھ کر سن کر مشق کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے وہ دن دور نہیں کہ آپ بھی اچھی طرح سے قرآن مقدس کی سورہ آیت پڑھنا شروع کر دیں گے، اور نماز میں آپ اچھی طرح سے جب پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست ہوگی۔ اور یہی وہ قرآن مقدس ہے جس کو اللہ کے ولیوں نے جب پڑھا ہے تو جس نے بھی سنا ہے وہ مسحور ہو کے رہ گئے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، جنات بھی ان کے قبضے میں ہو گئے ہیں، ان کے تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ ہے، آپ کا بچپنا ہے، کم سنی ہے، آپ قرآن مقدس اتنے اچھے انداز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ انسان تو انسان ہیں، فرشتے حاضر بارگاہ خواجہ غریب نواز ہو کر جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کو سنتے تھے، اور جنات بھی حاضر ہو کر آپ کے قرآن مقدس کی تلاوت کو سنتے تھے، اور وہ جنات آپ کے باغ کا پورا مکمل کام کر دیا کرتے تھے، پوری باغبانی کرتے تھے، باغ کی صاف صفائی کرتے تھے، کوئی نوکر نہیں، کوئی مزدور نہیں، خود بخود باغ کی صفائی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن غریب نواز نے اسی باغ میں بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرے اس باغ کی رکھوالی کرتا ہے اور باغ کی صاف صفائی کرتا ہے؟ میرے سامنے وہ آئے تو چند جنات خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سامنے حاضر ہوئے اور اچھے نورانی شکل میں عرض کی، حضور ہم ہی وہ آپ کے غلام ہیں جو اس باغ کی رکھوالی اور صفائی کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیسے؟ تم کو ہم نے نہ بلایا ہے، نہ تم کو ہم نے رکھا ہے، نہ تم کو ہم جانتے ہیں، تم میرے باغ کی رکھوالی اور باغ کی صاف صفائی کیسے کرتے ہو؟ تو جناتوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور والا گستاخی معاف ہو، آپ قرآن مقدس کی تلاوت اتنے اچھے انداز میں فرماتے ہیں کہ آپ کے تلاوت کی آواز کو سن کر ہم مسحور ہو گئے، ہمارا دل آپ کی طرف کھینچ گیا، تو ہم آ کر آپ کے قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، اور آپ کی تلاوت کو سن کر ہم نے قرآن مقدس کو اپنا صحیح کر لیا ہے۔ اور ہمارے قافلے والوں نے، ہمارے گروہ کے بہت سے جو ہے جناتوں نے آ کر کے قرآن مقدس کو سن کر اپنی تلاوت جو غلطیاں تھی اس کو درست کر لیا ہے۔ اور حضور مجھے آپ اپنا غلام بنا لیجئے، مجھے آپ اپنے دامن رحمت میں شامل کر لیجئے، مجھے جو ہے اپنا دامن کرم عطا فرما دیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ان کو مرید کر کے اپنے جو ہے سلسلے میں داخل فرمایا، ان کے مرید بن گئے۔ وہ
कुरान मुक़द्दस का एजाज़ है कि कुरान मुक़द्दस जो कोई अच्छी तरह से अच्छे आवाज़ में पढ़े तो इंसान हैं, जिन्नात भी उनके ताबे फरमान हो जाते हैं। और यही नहीं बल्कि इंसान अगर इसको अच्छी तरह से, अगर पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ सुनकर अगर सही करना चाहे तो सुनकर अपने कुरान की तिलावत को सही कर सकता है। जिस तरह जिन्नातों ने सुनकर कुरान की तिलावत को दुरुस्त कर लिया था, इसी तरह से आप भी दुरुस्त कर सकते हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश, रिक्वेस्ट, अपील है कि आप भी कुरान मुक़द्दस को सुनकर दुरुस्त कर लें। कम से कम 4 सूरतें तो ज़रूर, अलहम्दु शरीफ के अलावा 4 सूरतें आप दुरुस्त कर लें ताकि आपकी नमाज दुरुस्त होती रहे। लिहाजा मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फैज़ान कुरान को सब्सक्राइब कर लें।